السلام علیکم. کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے. پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشن پاک فوج کے ترجمان نے گلوبل ولیج سپیس نامی ویب سائٹ کو انٹرویو دیا ہے, اور یہ ویب سائٹ جو ہے ظاہر ہے حال ہی میں ابھر کے سامنے آئی ہے, اور اس ویب سائٹ کو انٹرویو میں انہوں نے پاکستان کے دفاع, بھارت کی پاکستان میں براستہ افغانستان مداخلت اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ پلیں بنانے سے لے کے سڑکیں بنانے تک اور تمام معاملات کے اوپر گفتگو کی ہے. گلوبل ولیج سپیس جو ہے, ہم سے تو معید پیر زادہ صاحب جو کہ ایک اینکر ہیں اور حکومت کے ظاہر اچھے حامیوں میں سمجھے جاتے ہیں, انہوں نے انٹروڈیوس کروائی تھی. گلوبل ولیج سپیس ہو سکتا ہے کوئی اچھی ویب سائٹ ہو, لیکن بہرحال یہ ہوا جی, اس میں انہوں نے تمام موضوعات کے اوپر گفتگو کیا اور موضوعات کا بہرحال جائزہ لیا اور ان کا پورا حق ادا کیا ہے اور پالیسی بیان جاری کیا. یہ آج کا ہمارا پہلا موضوع ہوگا. کرونا کے وار جاری ہیں جی. آج جو نواز شریف کو سزا دینے والے جج ارشد ملک صاحب, جن کی ملتان کے اندر بنائی گئی نگفتہ بے ویڈیو جو ہے وہ میڈیا کے اوپر بھی چھاپی گئی, وہ جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے. ارشد ملک صاحب سے جب وہ سردار صاحب جو تھے, جو کہ انکوائری افسر مقرر ہوئے تھے, انہوں نے تحقیقات کی تھی, تو اس میں انہوں نے نہ صرف کہ وہ جو باتیں تھیں ان کو کنٹیسٹ نہیں کیا, بلکہ انہوں نے صرف یہی کہا کہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ پیش کی گئی, جی بات میری ہے, میں نہیں کہی ہے. یہ وہ رپورٹ ہے جو عدالت کے سامنے پیش کی گئی تھی. اور یہ جو ہے ارشد ملک صاحب جو ہیں کافی لائم لائٹ میں رہے, خاص طور پہ ناصر بٹ نامی ان کے دوست نے جب ان کی ویڈیو ریکارڈ کر کے اور وہ سوشل میڈیا پہ ڈالی, بلکہ مریم نواز شریف نے وہ جاری کی تھی. اس کے بعد ان کی عدالت میں ایک پلی پینڈنگ تھی کہ ان کو ٹرمینیٹ کرنے کی بجائے جبری ریٹائر کر دیا جائے تاکہ ان کو پینشن وغیرہ آئے. ویسے نوکری کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے جی, میری پینشن ضبط نہ ہو جائے, مجھے ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ نوکری مل جائے, میری اپوائنٹمنٹ ہو جائے, ٹھیک ہے, ہم اس کے اوپر بڑے بڑے کمپرومائز کر جائے کرتے, ملک کی سلامتی تک کمپرومائز کر دیتے. تو جج صاحب کی آخری ریکویسٹ یہ تھی جی, اور انہوں نے جو ہے مبینہ طور پہ بہت ساری باتیں ان کے بارے میں کہی جا رہی ہیں جس کو دہرانا یہاں پہ مناسب نہیں ہوگا, ان اتھینٹک باتیں. یہ ہے جی ہمارے آج کے دو موضوعات, اور آج کے مہمانوں کا آپ سے تعارف کروا دیں. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں میاں سیف الرحمان صاحب. میاں صاحب سینئر صحافی, تجزیہ نگار اور ایڈیٹر, اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ہمدم درینہ ارسلان رفیق بھٹی صاحب. ارسلان صاحب جو ہے, ہم نے انہیں اپنی نمائندگی کا پورا حق دے رکھا ہے, جہاں جہاں یہ چاہیں ہماری نمائندگی کراتے ہیں. بہت شکریہ. اور فون لائن پہ ہمیں جوائن کریں گے ہمارے اسلام آباد بیورو چیف جناب ممتاز بھٹی صاحب. ممتاز بھٹی صاحب کے ساتھ جو ہیں پروفیسر نعیم مسعود صاحب, بلکہ نعیم مسعود صاحب جو ہیں کالمسٹ ہیں روزنامہ جنگ کے, وہ بھی ہمیں فون پہ جوائن کریں گے. آج چونکہ بیرون شہر گئے ہوئے ہیں تو ہم نے کہا کہ فون پہ آپ کی جان نہیں چھوڑنی ہم نے, تو یہ چاروں صاحب کا بہت شکریہ. ممتاز بھٹی صاحب کو سب سے پہلے, بھٹی صاحب یہ انٹرویو چلا تھا, بڑا کمپریہنسو جامع انٹرویو تھا, کوئی موضوع ایسا نہیں تھا جو کہ اس میں انہوں نے کور نہ کیا ہو. اس میں سی پیک بھی آیا. پاکستان کے اندر اگر آپ آج کل ڈیولپمنٹ کا نام لیتے ہیں تو اس کا مطلب سی پیک ہوتا ہے, اور سی پیک کا نام لیتے ہیں تو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اور اس کو جو سیکیورٹی تھریٹس ہیں ان کی بھی بات ہوئی. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ جی جی چلیے ہم پھر ادھر سے شروع کر لیتے ہیں. جی میاں سیف الرحمان صاحب, آپ سے یہی سوال. جی جی نہیں دیکھیں یاد مجھے ابھی آپ جب بات کر رہے ہیں نا کیسے دیکھتے ہیں, ابھی تو میں پہلے آپ کے ابتدائی ایک تھوڑی سی ہلکی سی اگر اجازت ہے جگت بھی لگا لوں. تو ہم نے جج ارشد ملک صاحب کا کہا یا اوروں کے انہیں کے حوالے سے کہا کہ لوگ کمپرومائز کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ملک کی سلامتی پہ بھی کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ مجھے نوکری مزید دے دو یا پینشن جاری. میں تو ممکن ہے انہوں نے کہا کہ مجھے مزید جینے دو, یہ بھی کہا ہو تو وہ ایکسیپٹ نہیں ہوئی ان کی ریکویسٹ. لیکن بہرحال اب یہ کوئی 7th جنریشن وار یا کوئی اور وار فیئر ہے, اس کے بارے میں نمبر کو لگانا آپ نے بات 5ویں سے آگے بڑھ گئی ہے. بھٹی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, تو بھٹی صاحب چونکہ وہ قریب ہیں, زیادہ تر پنڈی کے قریب ہے ان کا دفتر, تو ان سے زیادہ اچھی طرح ان کو پتا ہوگا.
بٹ صاحب کل DGISP آر صاحب کا انٹرویو پورے میڈیا پہ چلتا رہا, گلوبل ولیج اسپیس کوئی ویب سائٹ ہے جس کو انہوں نے دیا اور بڑی ڈیٹیل میں دیا, کوئی ایشو باقی نہیں رکھا. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس انٹرویو کو؟ جی بالکل, یہ بالخصوص جو انڈیا کے حوالے سے اس کے اندر کانٹینٹ تھا, لیکن پاکستان نے 2 ڈوزیر تیار کیے ہیں پچھلے کچھ عرصے کے اندر. ایک ڈوزیر دیا بھی ہے واضح طور پہ بلوچستان کی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو پاکستان کے وجود کے خلاف لڑتی ہیں, ان کا اتحاد کرایا گیا. اس میں سندھ کی بھی کچھ جو ہے وہ تنظیمیں ہیں, ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا گیا, ان کی فنڈنگ کی گئی اور اس کے حوالے سے جو شواہد پاکستان کو ملے ہیں وہ ان ڈوزیر میں ڈالے گئے ہیں. دوسری بات یہ کہ سرحد پار سے افغانستان کی طرف سے جو ہے وہ دہشت گروپوں کو پاکستان کے اندر جو فائنانس کیا جا رہا ہے اس کے متعلق, اور جو افغانستان میں لوگ بیٹھے ان کے لیے کام کر رہے ہیں جن کے ذریعے فائنانسنگ ہوتی ہے, نیٹ ورکنگ جو ہے وہ کی جاتی ہے اور چلائی جاتی ہے اور ٹارگیٹ دیے جاتے ہیں, اس کے حوالے سے یہ پہلا موقع تھا. ہم نے تقریباً 2002 سے آنورڈ, 3 سے آنورڈ 9/11 کے بعد جو ہے وہ ہمارے ہاں ٹارگیٹ کلنگ ہوئی, ہمارے ہاں بلاسٹ ہوئے, اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا, CHQ کو نشانہ بنایا گیا, اور کئی قومی جگہوں کے اوپر, ایون پبلک پلیسز کے اوپر, بازاروں کے اندر جو ہے وہ بھی دھماکے ہوئے اور 1 لاکھ کے قریب لوگوں کو نقصان پہنچا. لیکن اس دوران کوئی ٹھوس شواہد ہم اکٹھے نہیں کر پائے. ہم یہ کہتے ضرور رہے کہ MKM جو ہے وہ اس کو وہاں سے کچھ اس کے عناصر کو فائنانس کیا جاتا ہے, لیکن فرسٹ ٹائم سالڈ ایویڈنس کے ساتھ پاکستان جو ہے اس نے چیزیں مارکیٹ کی ہیں. کلبھوشن کے حوالے سے جو چیزیں پہلے سے موجود تھیں اس کے حوالے سے بھی, تو پاکستان کا اس حوالے سے یہ کیس تو بڑا اسٹرانگ ہے کہ CPEC کو نشانہ بنانے کے لیے بلوچستان کے اندر انسرجنسی اور جو قلعم تنظیمیں ہیں ان کو فائنانس کیا جانا, ان کو ایک پلیٹ فارم پہ راہ کے جو فنڈ ہیں کام کرنے والے راہ کے لیے انہوں نے بٹھایا اور اتحاد کروایا. تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جس کو بین الاقوامی برادری کے سامنے رکھا. کل DGISP امیر بابر افتخار نے دوبارہ اس کے اوپر بات کی ڈیٹیل کے ساتھ, اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید کچھ چیزیں جو ہیں بالخصوص افغانستان کے حوالے سے جو انہوں نے وہاں پہ کر رکھی ہوئی ہیں وہ ایکسپوز ہو سکتی ہیں, اور اس میں پاکستان اس کو انٹرنیشنل کیسے جو ہے وہ ایکنالج کرواتا ہے. ہمارے سفارتی ذرائع جو ہیں اور جو ہمارا فارن آفس ہے اب اس کا رول بنتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو لے کر دنیا بھر میں جائے. اگر وہ ہمارے جو قدم نشین ہیں وزیر خارجہ صاحب ان کو باقی کاموں سے فرصت ہو تو پھر ان کو اپنی تمام پوٹینشیل جو ہے فارن آفس کا وہ اس کے اوپر لگانا چاہیے, اور سیکورٹی ایجنسیز نے جو انفارمیشن اور جو چیزیں اکٹھی کی ہیں, جیسے یہ حکمران جو آج ہیں یہ نواز شریف کے اوپر یہ الزام لگایا کرتے تھے کہ وہ انڈیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتا. تو سوال یہ بنتا ہے کہ اب یہ حکومت جب فوج کے ترجمان نے ایک بات واضح طور پہ کہہ دی ہے, خود چینل پہ آ کے کہہ دی ہے, تو اس سے آگے اس معاملے کو کیسے لے کر چلتی ہے یہ ہم بھی دیکھیں گے, یہ آپ بھی دیکھیں گے, اور نہیں لے کر چلتی تو پھر بھی دیکھیں گے اور پھر دوسرے طریقے سے دیکھیں گے. ٹھیک. پروفیسر صاحب, یہ جو اس وقت صورتحال ہے کہ پہلے انہوں نے ڈوسیئر بھجوایا ہے اقوام متحدہ کو, اور اب جو ہے وہ گلوبل ولیج اسپیس کو اتنا بڑا ادارہ نہیں ہے, یہ میرا خیال ہے پاکستان کا ڈومیسٹک ادارہ ہی ہے, مطلب انٹرنیشنل فوراز کے اوپر ہمیں کیس پیش کرنے کے لیے جگہ نہیں مل پا رہی. تو یہ ہم تو سارا دن چلاتے رہیں گے جی, اس پہ پروگرام بھی کرتے رہیں گے, لیکن جو دنیا کے اندر جن کا امپیکٹ ہے وہاں پہ ہم کیوں نہیں اپنی خبر چلوا پا رہے یا اپنا بیان دے پا رہے؟ پروفیسر اس وقت پروفیسر آپ کے سگنل ڈراپ ہو رہے ہیں, ہمیں آپ کی آواز پراپر نہیں آ پا رہی. میں دیکھیے جی, میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں. ہلو, اب ٹھیک ہے, اب بولیے. میں نے عرض کیا کہ میں اس وقت ہوٹل پہ ہوں, M3 پہ لاہور ملتان ہوٹل میں سے,
تو बात आगे चलाता हूँ जो मुझे आपकी समझ आई है जो बातें इन्होंने की है इस तनाज़ुर। मेरा ख्याल है कि नई मोटरवे पे सिग्नल नहीं इतने स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है। याद करें लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पे टक करके सिग्नल आते हैं, तक सिग्नल आते हैं। मुल्तान की तरफ भी आ जाएंगे जी, कोई बात नहीं है, मौलाना सफाई करके आए हैं मुल्तान में। 13 के बाद शायद आ ही जाए जी। वो मौलाना फजलुर रहमान ने काफी सफाई की है जी मोटरवे की, तो वहां पे आ जाएंगे जी। चले सेम क्वेश्चन जी, सेम क्वेश्चन नहीं, इसमें तो कई 3-4 चीजें आपने बात की ना कि एक फोरम ऐसा होना चाहिए था जहां आपकी मुअस्सर आवाज जाए और अक्रॉस द फ्रंटियर जाए और तबातर के साथ जाए और एक्सेप्टेबिलिटी भी हो। बुनियादी तो ये मसला है ना जी। इसमें देखें ये इसमें कोई बात नहीं, अब कोई शाबे वाली बात नहीं, कोई लंबी चौड़ी कोई एविडेंस देने की जरूरत नहीं भी रह गई। किसी हद तक एविडेंस इकट्ठे करने चाहिए, मिले हैं। यादेव का भी मामला सही कहा, भट्टी साहब ने बिल्कुल सही फरमाया, इस वक्त ज्यादा ठोस शवाहिद आए हैं और हम मानते हैं, दुनिया भी मान गई है कि जी रियासती दहशतगर्दी हो रही है। दहशतगर्द ग्रुप्स भारत में भी बड़े एक्टिव हैं, एंटी पाकिस्तान है, एंटी मुस्लिम है, एंटी माइनॉरिटीज हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हमारे यहाँ भी कई इस तरह के कुछ ग्रुप्स हैं, कम हो गए चले तादाद में, और कलमा को होने का दावा भी करते हैं। उन्होंने भी इंसानों को, इंसानियत को बहुत नुकसान पहुंचाया। ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन मैं इसमें सिर्फ 2 पहलू निकालूंगा जो अपनी बात कहना चाहूंगा कि जिस पे हमें ज्यादा फोकस करना है। एक तो यही बात कि कोई मुअस्सर फोरम जो है ना वो ढूंढा जाए और वहां पे बात ठोस शवाहिद के साथ की जाए। अभी इसहाक डार का इंटरव्यू पे तो बीबीसी के ऊपर तो हमने बड़े जनाब उतने हार पहनाने शुरू कर दिए कि बीबीसी जैसा कोई पाक साफ पारसा अदारा ही नहीं है जिसने, यानी फिर अगले दिन असद दुरानी भी कट मारे। हाँ जी, फिर असद दुरानी साहब भी आगे से। अभी रजी साहब चंद दिन पहले शिबली फराज साहब ने बड़ी बमबारी की थी बीबीसी। जी 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 बिल्कुल, शायद आपके नोटिस में है ये सही। हुकूमत की जो मीडिया टीम है उसने बीबीसी के खिलाफ ट्रेंड चलाया था। मैं वही कह रहा हूं कि अभी बीबीसी चंद दिनों में पहले दुश्मन था, चंद दिनों के अंदर दोस्त बन गया, आइंदा चंद दिनों में फिर दुश्मन। अच्छा, फिर दुश्मन हो जाएगा। अब ये है कि यहाँ पे आप एक तो मुअस्सर फोरम नहीं ढूंढ पा रहे। मुझे कुछ ये गुमा हो रहा है कि आपकी बात मुअस्सर तौर पे कबूलियत के साथ कहीं पे सुनी ही नहीं जा रही जी। अब ये ऐसे है जैसे कि मैं उसकी मिसाल, हालांकि कोई इसका आपस में लिंक नहीं है। आपको याद होगा जल्जला आया, तो डोनर की बात हुई, डोनर फटीग की बात हुई। मुझे लगता है कश्मीर फटीग और इंडिया फटीग भी पैदा हो गया है। शायद हमने इतनी गैर मौसर तरीके से प्रोपगेशन की है, अपना केस को प्रेजेंट किया है कि लोग कहते हैं कि यार हर वक्त यही बकवास करते हैं, इंडिया ना होता, दुनिया च इंडिया ना होता तो पाकिस्तान दुनिया का सब तो बड़ा पैराडाइज होता। क्या इसका मतलब है कि हम अपनी इंटरनल वल्नरेबिलिटीज, अपनी कमजोरियां, अपनी खामियों को एडमिट कर रहे हैं? चले लो जनाब, हम तो बड़े पारसा हैं, बड़े नेक हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, भारत ना होता तो बड़े मजबूत होते। मेरा पसंदीदा मौजू छेड़ दिया है। जब आप एक्सटर्नल फ्रंट पे लड़ने वाले हथियारों को इंटरनल मामलात के अंदर इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, एग्जैक्टली वो हथियार जो आपको बॉर्डर पे इस्तेमाल करना चाहिए वो मुजाहरे रोकने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो फिर यही नताइज होंगे। प्रोफेसर साहब का सुना है आवाज ठीक हो गई है, उनकी तरफ वापस चलते हैं। अपना नईम मसूद साहब, अब आप जरा मेरे कानों में रस घोलिए। देखिए, मैं जो बात अभी तक समझ सका हूँ या जो आपके सवाल थे, रवि उस हवाले से बात यह है कि दुनिया में ये ओपन सीक्रेट है कि भारत हमारा दुश्मन है और इस दुश्मनी में लोग उसका सिर्फ इकोनॉमिकल चेहरा देखते हैं जो दिलकश है, लेकिन उसका रियल चेहरा बड़ा भयानक है। इसका पता सारे आलम को है। आप इस पे बात करें कि आपकी वजारत खारजा या आपके वो अदारे जिन्होंने इंफॉर्मेशन देनी है या जिन्होंने प्रोपेगेंडा करना है या जिन्होंने लॉबिंग करनी है वो कितने मुतहरक हैं। इसमें तो अब कोई ढकी छुपी बात ही नहीं रह गई कि वो सीपैक के मुखालिफ हैं, उन्होंने यहाँ पे दहशतगर्दी लॉन्च की है, वो अफगानिस्तान से हम पे हमलावर होते हैं, वो बलूचिस्तान से हमलावर होते हैं, उनके जो कारिंदे हैं वहां पे कहाँ तक आप देखिए कुलभूषण वाला मामला है या इससे जो पहले मामले हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं रह गई। जहां तक मुअस्सर मामला है कि कौन सा प्लेटफॉर्म हो, जब आप अपने जो डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म्स अच्छे हैं या जैसे हैं आप उनकी बीकनी करेंगे तो आपके अपने अखबारात, आपके अपने टीवी, आपका अपना प्रोपेगेंडा इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह फ्लोरिश करेगा। असल में जब हमें मुकाबला करना है भारत से तो इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी कुव्वतों को, अपनी चीजों को भी, उनको भी बेहतर करें।
हमें पूरे आलम को बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद कराने की जरूरत है। पूरे आलम को ये मालूम है, लेकिन पूरी दुनिया हमारा साथ क्यों नहीं दे रही? उसकी वजह यह है कि हमारी हुकूमत इस कदर नाअहल है, वो ऐसे और मामलात में, ऐसे और झगड़ों में पड़ी है। अगर कोई झगड़े नहीं है तो वो ऐसे झगड़े पैदा कर लेते हैं कि इंटरनेशनलिज्म से या दफा से, इनका दफा तो कर रहा है सिर्फ फौज कर रही है, लेकिन हमारे जो पॉलिसी साज या जो हमारे सियासतकार या मेंबरान या हुकूमत है, उनकी उस तरफ तवज्जो नहीं है। उनकी तवज्जो है पीडीएम के जलसों पे। अरे भाई, जब ये मामला इतना बड़ा मामला चल रहा है, तो इसमें आप ये देखिए कि हमारे सफारतकार या जो हमारे वजीर खारजा हैं वो कितने मुतहरक हैं, हमारी कितनी लॉबियां मुतहरक हैं, अमेरिका में काम करने वाले कितने हमारी लॉबीज हैं जो वहाँ के सेनेटर से बात करते हैं, या इसी तरह आप देखें दीगर ममालिक में हमारी कितनी आवाज जाती है। हमारे आज तक तो कोई हमारे पास ऐसा मुअस्सर उर्दू या अंग्रेजी चैनल नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं है कि पूरी दुनिया को आवाज जाए। और इस हुकूमत में ये सब चीजें पीछे चली गई हैं। इस हुकूमत को ये पता होना चाहिए कि जितनी भी नाअहल है या जितनी भी कम सीन और कम फहम है कि हम एक बहुत बड़े कंपटीशन में रहते हैं, और अब दुनिया में वार जो है वो कन्वेंशनल नहीं रही, वो कहीं हाइब्रिड है, कहीं ब्लेंडेड है, कहीं इकोनॉमिकल है, कहीं साइकोलॉजिकल है। तो इस संबंध में हमारे सियासतकारों को और बिलखसूस वज़रा को उन्हें एक्टिव होना पड़ेगा। जो भी DDISP आर ने बताया, ये मुझसे अगर आप पूछते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि करंट अफेयर या इंटरनेशनल अफेयर से तल्लक रखने वाले या पॉलिसी साजों सबको पता है, लेकिन जहाँ मुद्दई चुस्त हो वहाँ मुद्दई सुस्त हो और गवाह चुस्त हो, वहाँ फैसले आपको अपने हक में नहीं मिला करते। हमें अब हर लिहाज से एक्टिव होना पड़ेगा और हुकूमत को दाखिली बीमारियों से और अपनी जो आयोडीन की कमी है उनमें कॉन्फिडेंस की, उससे बाहर निकल करके इंटरनेशनल लेवल पे अपना रंग जमाना होगा और अपने अवाम को सच बताना होगा। अभी आप देखिए ना, हम बड़ा कहते हैं कि कोरोना में हमने बहुत अच्छे काम किए और यूरोपीय यूनियन हमारी फ्लाइट्स को नहीं आने दे रही। इन चीजों को जब आप देखें तो आप सबको देखना होगा। बहसियत कौम नईम मसूद से लेके मियां सैफुल्लाह तक और रजी साहब से लेके दोनों बच्ची बरादरान तक ये सोचना होगा, सारी कौम को सोचना होगा हम कहाँ खड़े हैं। लेकिन लीड तो इस हुकूमत ने करना है। हमें तो यही नहीं समझ लग रही कि हमारी हुकूमत सफारती सतह पे कहाँ खड़ी है। भारत के खिलाफ हमारी आवाज में कोई दम होता तो कश्मीर का मामला इस कदर बिगड़ ना जाता। इस हुकूमत में जो मामला चल रहे थे वो बहुत बिगड़ रहे हैं। रही CPEC की बात, तो CPEC अल्लाह के फजल से हमारा महफूज है और महफूज रहेगा हमारी, लेकिन आर्मी भी तब चलती है जब पॉलिटिकल दम खम हो। ठीक हो गया नहीं मसूद साहब, ठीक हो गया, आपके सिग्नल भी कटना शुरू हो गए। भाईजान अपना भट्टी साहब, ये आपसे भी अपना सैफुरमान साहब, आपने भी 1 मिनट इसमें जवाब देना है। जी जी भट्टी साहब, की फरवरी 2020 से CPEC बंद है, चाइना ने कोई फंड नया नहीं दिया। वो पुराने मंसूबे जो पाइपलाइन में हैं उन्होंने कहा वही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, वो आपने देख लिया। फिर वो पटन 700 मेगावाट का पटन प्रोजेक्ट जो है बिजली का, आज़ाद कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर के ऊपर, वो उसमें हो गया। एक कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट भी अवार्ड हो गया। ज़ाहिर है 2015 से वो प्रोजेक्ट चल रहा है किसी न किसी लेवल पे, तो अब हो गया 2 साल की ताखीर के बाद। तो हम CPEC के दुश्मन बाहर ढूंढते फिर रहे हैं, ये कहीं अब हमारी बुक्कल में से चोर ना निकल आए। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। देखें, बात यह है कि CPEC के ऊपर जितने रुकावटें भी आई हैं अब तक, उनमें एक तो बेसिक प्रॉब्लम थी फाइनेंशियल, क्योंकि वो चाइना ने कमिट किया था। कुछ पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से चाइना थोड़ा सा पीछे हटा, फिर और पीछे हट गया, फिर वापस आया, फिर पीछे हट गया। वो 1 कदम 2 कदम आगे पीछे वाला हिसाब चल रहा है स्टिल। लेकिन एक बात तय है कि ये जो CPEC की जो रूट है वो आपकी फौज ही मुकम्मल करेगी, वो किसी और इदारे के बस में बात नहीं है, या हमें उन्हीं से ही मुकम्मल करवानी पड़ेगी, या जो आप ऐसे क्या लें। लेकिन मामला ये है जी कि जो रूट जिस तरह वो जाना है बलोचिस्तान से, KP से, सिंध से, रही साहब वहाँ पे मसाइल इतने ज़्यादा हैं, ख़ास तौर पे जो दहशत गर्दी वाला मसला है वो है वहाँ पे। मेरे कुछ ऐसे जानने वाले वहाँ पे हैं जो वहाँ पे उन्होंने ये काम किया है, वो वहाँ पे बाकायदा सर्विसेज दे रहे हैं उनको। तो वो कहते हैं जी कि हम बैठे होते हैं टेंट में और एकदम से कोई ना कोई रॉकेट आके गिर पड़ता है, तो हम क्या करें उसका।
ہم صرف یہی کر سکتے ہیں کہ ہم اس کا جواب دے دیں. اور ہم اپنا اس کا جواب کیسے دے رہے ہیں کہ ہم نے جو پیچ یا جو سڑک ہم نے 30 دن میں مکمل کرنی تھی, ہم اس کو 10 دن میں یا 5 دن میں یا 8 دن میں کوشش کرتے ہیں کہ میکسیمم اس کو ہم کور کریں, تاکہ یہ روٹ جو ہے کم از کم اس کو آبادی ہو اس کے اوپر. صحیح. اور ہم آباد کر رہے ہیں اس کو, ہم نے اسی لیے اتنی سارا اس کے اوپر ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, انڈسٹریل زونز بنا رہے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ ہم, یہ تو ہو گیا سی پیک کا معاملہ جی. سی پیک فوج کے چونکہ گارنٹر اس میں جو ہے وہ پاکستان فوج ہے, ٹھیک ہے, وہ انہوں نے, حکومت تو ہے ہی ہے, معاہدہ حکومت ریاست سے ریاست کا ہوا ہے, لیکن اس میں گارنٹر فوج تھی. چونکہ وہ چیف صاحب نے کہا تھا کہ ہم گارنٹی کرتے ہیں ہر طرح کی آپ کی سیکیورٹی کی, تو آبویسلی پھر انہوں نے کرنی ہے جی. چیف صاحب نے ویسے جو ہے وہ کیا بچہ جو مارا گیا تھا کراچی میں, انوار نقیب اللہ, ہاں نقیب اللہ کے بارے میں بھی تو انہوں نے وعدہ کیا تھا نا. بھائی صاحب اس میں کچھ پیچیدگیاں ہیں. ہاں. دیکھیں کچھ سول میٹرز میں نا, دیکھیں مجھے, میں اس پہ میں بالکل نہیں میں کسی کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں, لیکن کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. اس لیے وہ اس طرح کے ذاتی جو کمٹمنٹس ہیں ان کو درمیان میں نہ لائیں, ہم ریاستی کمٹمنٹ, ریاستی جو ہے نا وہ چونکہ ان کی ذمہ داری ہے, وہ انہوں نے کرنی ہے. اب آپ نے کہا انٹرویو کی بات, دیکھیں اس کے ٹائمنگز آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس بھارت کیا چاہتا ہے کہ پاکستان کو کسی بھی طرح روکا جائے, اس پہ ہے جس پہ بھی روکنا چاہے, جس طرح بھی روکا جائے. وہ سی پیک ہے, وہ آپ کا گوادر پورٹ ہے. بھارت سے زیادہ امریکہ بھی جو چاہتا ہے, جو نیا متر ہے بھارت, جی 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 بہت زیادہ. وہ چونکہ وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح پاکستان جو ہے یہ چائنا کے نزدیک نہ ہو, اور چائنا پاکستان کے نزدیک نہ ہو, ہم بیچ میں کچھ نہ کچھ اپنی جو ہے نا وہ ایک پینسل یا ڈنڈی پھنسا کے رکھیں, یہ مل نہ سکے, کنیکشن نہ ہو ان کا. لیکن اللہ کا شکر ہے وہ ہونا تھا, وہ ہو گیا. پرابلم یہ ہے رئیس صاحب کہ بھارت ہمیشہ پراکسی وار لڑی ہے اس نے پاکستان پہ, سوائے LOC کے, ہمیشہ سے یہ کر رہا ہے وہ. ہم بحیثیت مسلمان, بحیثیت پاکستانی, ہم درگزر کرنے کے موڈ میں ہوتے ہیں یا موڈ میں ہوتے ہیں کہ چلو جی اس نے یہ حرکت کی ہے, ہم اس کو کہتے ہیں کہ یار بس اس حد تک ہی رہو, اس سے آگے نہ جانا. ہم نہیں کچھ کرتے, نہیں کچھ کہتے. لیکن ایک بات طے ہے کہ بھارت نے کبھی موقع پاکستان کے خلاف ہاتھ سے جانے نہیں دیا, وہ چاہے زمینی راستہ ہے, فضائی راستہ. وہ اسٹریٹجک سٹرائکس جو آپ دیکھ لیں, وہ کہاں ایک کوا مار کے 2 درخت توڑ گئے, وہ اسٹریٹجک سٹرائک ہوگی, وہاں کیمپ تھا پتہ نہیں 150 بندے کا کہ پتہ نہیں 5 بندوں کا, وہ کدھر گیا؟ ہزاروں کوا میرا مار دیا انہوں نے, مجھے بڑا دکھ ہے. آتنکوادی ہزاروں مار دیے. ہاں آتنکوادی چلیں جی, وہ کوا اگر آتنکوادی تھا رئیس صاحب میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ میں کووں کا ایکسپرٹ نہیں ہوں جی. نہیں وہ ثابت کر دیے تھے نا اگلے دن. تو وہ انہوں نے کہہ دیا جی کہ وہ کہاں گیا, پھر وہ کبھی کبوتر پکڑ لیتے ہیں ہمارے, کبھی وہ ڈرون گرا لیتے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ بھارت ہمارے سے کتنے قدیم تہذیب ہے نا, بہت بڑا ملک ہے, اس کو تھوڑا سا آپ نے اپنی عزت کا خیال کر لیں. ہم تو اپنی عزت کا کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں یار ایک زیادتی کی ہے انہوں نے جی, وہ ہمیں ہاتھی جو ہے وہ بیچارہ تھائی لینڈ بھیجنا پڑ گیا. اگر وہ رشتہ دے دیتے ہاتھی کا تو ہمارے اس کا گھر آباد ہو جاتا. نہیں دیکھیں آباد ہو جاتا یار, ہمارا منڈا تھا نا جی, منڈے کا گھر, منڈے کا یار مطلب شعیب ملک نو دے دیتا ہے, میرا مطلب ہے دونوں بھی دے دینا. ظہیر عباس کو بھی رشتہ دے دیا, شعیب ملک کو بھی رشتہ دیا, محسن حسن خان کو بھی دیا, محسن حسن خان کو بھی دیا. نہیں وہ تو نہیں چل سکا نا, جو میں چلے چلا, جو چل گئے. لیکن انہوں نے اپنا پاسٹ ایکسپیرینس سے یہ کہا نا جی کہ نہیں ہو سکتا ہے یہ بھی ہاتھی ثابت نہ ہو جائے, کہ وہ نہ ثابت ہو جائے, مسئلہ نہ محسن حسن خان نہ بن جانا, کہ بچے پوچھے کر کے بعد میں نکل جائے, یا وسیم اکرم ثابت یا جو بھی. اب انہوں نے پھر اس لیے تھوڑا انکار کیا. لیکن رئیس صاحب دیکھیں جو انٹرویو آیا ہے اس میں کم از کم بھارت کا جو ایک مکار, عیار اور وہ جو گند والا چہرہ ہے, وہ کم از کم ہم نے واضح, بہت زیادہ واضح کیا ہے لوگوں کے انٹرنیشنلی. چونکہ وہ ظاہر ہے وہ کوٹ, اب دیکھیں سوشل میڈیا, وہ میں نہیں ہوں, سوشل میڈیا پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے جی. وہ پلیٹ فارم ضرور چھوٹا ہے, لیکن اس کا امپیکٹ آپ دیکھیں کہ کیا ہے. انڈیا کو اس کل سے وقت پڑا ہوا ہے. وہ اس کے, اگر آپ انڈین سائٹس پہ چلے جائیں کہیں, اگر آپ سرچ کریں سرچ انجن پہ جا کے گوگل پہ یا کہیں بھی, تو وہ دیکھیں وہ انہوں نے واویلا کیا ہوا ہے جی کہ انہوں نے ہمارے بارے میں یہ کہا, یہ جھوٹ ہے, یہ سچ ہے. دیکھیں ان کو ہم نے ڈیفینسو پہ لے آئے ہیں ہم دوبارہ سے. اچھا کم از کم وہ ڈوزیئر جو گیا ہے اس کے اندر ثبوت گئے ہیں کہ جی یہ ہے, اس میں کلبھوشن یادو کے ثبوت بھی ہیں, اس میں را کا بلوچستان میں جو انٹرفیئرنس ہے وہ بھی ثبوت موجود ہیں. یہ پہلے کم تھے, ابھی بہت واضح, بالکل دن اور رات کی طرح, جو روز روشن کی طرح عیاں ثبوت جو ہیں, صاف ستھرے, نیٹ کلین جو ہیں, جس کے اوپر ڈینائل نہیں ہو سکتا. وہ تو بھارت تو خیر صرف اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہے ہی ہے, لیکن ان ثبوتوں کو اگر آپ سامنے رکھ دیں تو ہمارا کیس بہت مضبوط ہے, انٹرنیشنلی بھی, نیشنلی بھی, ہمسائے کے چکر میں بھی. رئیس صاحب ایک بات آپ یاد رکھ لیجئے گا, ہم نے اسی طرح ہی ایسٹرن بارڈر پہ جو کچھ بھی ہے, ویسٹرن بارڈر پہ جو کچھ ہے, ہم نے اسی کے ساتھ جینا ہے. لیکن بھٹی صاحب آپ جو مرضی کہیں, ہمارا ایجنڈا جو ہے میڈیا کا جو ہے وہ نیشنل نہیں ہو سکتا
ہم نے سب یہ کوشچنیبل چیز ہے. ہاں یہ کوشچنیبل ہے. ہم نے بہرحال ایجنڈے کے لیے جن کی طرف دیکھنا ہوتا ہے ان کا ایجنڈا ہر گھنٹے کے بعد بدل رہا ہوتا ہے, تو ہم پھر کیا کریں؟ رئیس صاحب دیکھیں, 5 آپ کے ہاتھ ہے نا, 5 انگلیاں تو برابر نہیں ہو سکتی کبھی. ہاں ٹھیک ہے نا, ایک انگلی لمبی ہے وہ آپ دیکھ لیں کدھر ہے, پہلی انگلی کدھر ہے, اور یہ 2 انگلیوں سے جب آپ وہ گائیڈ میں آپ کو یاد ہے میٹرک میں امپائر کی انگلی کی بات تو نہیں کر رہے, امپائر کی انگلی کی بات نہ کریں. میں نہیں کر رہا, میں نہیں کر رہا, میں اس انگلی کی بات کر رہا ہوں وہ جو ہاتھ بنا ہوتا ہے گائیڈ کے اندر ایسے کر کے انہوں نے بنا دیتے ہیں کہ یہ اندر سوال آپ گگلی کی بات کر رہے. دیکھیے نا, یہ اور 2 انگوٹھا ہم نے دکھانے کے لیے رکھا ہوا ہے, اس انگلی سے کام وہ امپائر لیتا ہے, لیکن ہم نے اس پہ نہیں کیا. ہم ایسے بریک پہ جا رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو کورونا کے اوپر بات کریں گے. پروگرام میں فی الحال وقف. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. سی پیک سے ہم جا رہے ہیں کووڈ-19 کے اوپر, جس کی ویکسین جو ہے وہ بن چکی ہے اور پاکستان کی باری جو ہے وہ مارچ کے بعد آئے گی. دنیا کے اندر اس کی یہ ویکسین لگانے کا آغاز ہو چکا ہے. ٹرائل نہیں, اب حتمی لگ رہی ہے. برطانیہ کے اندر یہ پروسیس شروع ہو گیا, اس کے بعد یورپین یونین, اور پھر جناب جنوری میں ایسٹرن یورپ میں سب میں لگ جائے گی. ایسٹرن یورپ کے اور ایڈوانس کنٹریز کے بہت سارے حکومتوں کا خیال ہے کہ وہ یہ جو کرسمس آ رہی ہے اس سے پہلے لگا لیں تاکہ ان کے لوگ جو ہیں وہ بغیر کسی خطرے کے کرسمس منا سکیں, بغیر کسی خوف کے کرسمس منا سکیں. یہ تو ایک اپنی جگہ پہ بات ہو گئی. پاکستان میں دوسری ویو میں کرونا بہت ہی سخت ہے, اپنی تمام تر ہیبت ناکیوں کے ساتھ, تباہ کاریوں کے ساتھ روب عمل ہے. آج اس کے ساتھ ایک اور کیجویلٹی ہو گئی. جج ارشد ملک صاحب جو ہیں وہ اس سے شکار ہو کے چلے گئے. اس سے پہلے جسٹس سیٹھ وقار صاحب جو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تھے وہ گئے. پھر اگر پرومیننٹ فگرز کی بات کی جائے تو سابق وزیر اعظم ظفر اللہ جمالی جو تھے, جو کہ مشرف دور کے اندر پہلے وزیر اعظم بنے تھے اور پھر برداشت نہیں ہوئے تھے اور ان کو فارغ کر دیا گیا تھا, پھر شوکت عزیز کو لایا گیا تھا. اور دوسرے خادم حسین رضوی صاحب جو ہیں آخری وقت میں, علامہ خادم حسین رضوی صاحب, وہ بھی اسی سے کرونا سے ہی گئے. لیکن حیرت کی بات ہے, انسیڈنٹلی سب کے بارے میں ان کی فیملیز نے یہی کہا کہ ہارٹ اٹیک تھا, اور سرکاری طور پہ یہ کہا گیا کہ کرونا تھا. اب یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی. انسیڈنٹلی چاروں کیسز میں ایک ہی بات, ٹھیک ہو گیا. چلتے ہیں جی ممتاز بھٹی صاحب کی طرف. بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی؟ جی بھٹی صاحب, یہ آج جو ہے وقار اپنا ارشد ملک صاحب کی ڈیتھ ہو گئی اور ان کا ایک پٹیشن پینڈنگ تھی. کیسے اوورال بتائیے گا ہمیں. کل پیمز کے لوگوں نے مظاہرہ بھی کیا ہے, اور جب وہ مظاہرے کریں گے ملازمین تو اندر علاج کون کرے گا؟ اس مظاہرے میں نعرے شعرے بھی خیر ایسے لگے ہیں قابل اعتراض. لیکن بہرحال یہ اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے سر کہ یہ جو ڈیتھس ہو رہی ہیں, اور خاص طور پہ پرومیننٹ لوگوں کی ڈیتھس ہو رہی ہیں اور ارد گرد ہو رہی ہیں, اس کے باوجود بھی حکومت افیکٹو طریقے سے لوگوں کو قائل نہیں یا کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہی. حکومت نہیں کرنا ہوتا کیونکہ وہ کسٹوڈین ہوتی ہے, غیر سرکاری جو ہوتے ہیں ان کا بہرحال اثر لمیٹڈ ہوتا ہے. بھٹی صاحب دیکھیں, رضوان صاحب ارشد ملک صاحب کے بیٹے نے ایک بی بی سی کے ساتھ شاید بات کی ہے, اور انہوں نے اس میں کہا کہ جو ان کے والد صاحب جو ہیں وہ ہارٹ اٹیک سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, کرونا سے نہیں ہوئی. یہ ان کے بیٹے نے کہا بی بی سی سے بات چیت کرتے ہوئے. تو دیکھیں یہ تو ایک اپنی جگہ الگ حقیقت ہے, لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں رضوان صاحب, کافی ہمارے جو ارد گرد لوگ ہیں آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ اس سے ہٹ ہوئے ہیں. کئی اہم شخصیات بھی جو ہیں وہ بھی کوارنٹائن ہوئی ہیں پازیٹیو ٹیسٹ آنے کے بعد. یہ وہ ساری صورتحال ہے جس کا سامنا ہے اس وقت ہمیں, اور کورونا جو ہے وہ پوری اس وقت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے ارد گرد لوگوں کو متاثر کر رہا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت گورنمنٹ نے اس کے اوپر وہی پالیسی اپنائی جو دیگر ایشوز کے اوپر اپناتے ہیں, اس کو جو ہم کہتے ہیں کہ لیٹ لوز, اور جیسا کہ چینی کے اوپر اپنائی کہ ٹھیک ہے قیمتیں بڑھ گئی ہیں, بڑھتی رہیں, خیر ہے, جتنا سا کسی نے لوٹ لیا عوام کو لوٹ لیا, اس کے بعد پھر باہر سے آپ نے
امپورٹ کر لی اور اس کی 20 روپے نیچے یا 23 روپے لا کے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈھول بجانے شروع کر دیں کہ جی ہم نیچے لے آئے ہیں. یہی گندم کے ساتھ انہوں نے کیا کہ عوام لٹ گئے 4-6 مہینے, اس کے بعد پھر کوئی قیمت نیچے کر کے اس کے اوپر ڈھول بجانا شروع کر دیا. تو بیسیکلی ڈھولچی کا کام تو ڈھول بجانا ہے. اقدامات تو ایگزیکٹو اتھارٹی کرتی ہے اگر کسی کو اپنے ایگزیکٹو اختیارات کے استعمال کا علم ہو. انہوں نے کوئی اس کے اوپر دیکھیں پنس کے ملازمین کا رضوان بھائی صاحب آج سے 20 دن پہلے ان کے آدھے سے زیادہ پیرا میڈیکل سٹاف اور ڈاکٹر جو ہیں ان کے ٹیسٹ پازیٹیو آئے تھے. نہ ان کو کوئی کیس دی گئی اسپتالوں میں ایک دفعہ, نہ جو ہے حفاظتی اقدامات صحیح طریقے سے کیے گئے. پھر اسکولوں کا انہوں نے سلسلہ جاری رکھا اور اسکولوں سے گھروں میں تیزی کے ساتھ یہ پہنچا. اب یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تعلیمی سیشن کے حوالے سے مشکلات ضرور تھیں لیکن بر وقت اس کو کلوز نہیں کیا گیا. تو اب اگر آپ ڈیٹا کلیکٹ کریں نا, اب تو کوئی ایجنسی ڈیٹا بھی نہیں کلیکٹ کر رہی ہے ہماری, نہ انتظامیہ کلیکٹ کر رہی ہے کہ یہ صورتحال اس وقت ہے کیا ایکچوئل, گھروں کے اندر کتنے کوارنٹائن ہیں. اسپتال کے اندر جو ہے وہ تو جاری کر دیتے ہیں ایک پریس ریلیز, لیکن جو گھروں کے اندر ہیں جنہوں نے ٹیسٹ بھی نہیں کروائے اور ان کو بیماری بارکف ہے وہ کسی کاؤنٹنگ میں نہیں ہے. تو ڈیٹا ایگزیجریٹڈ ہے. ایگزیجریٹڈ مین یہ بڑھا چڑھا کے نہیں بیان کیا جا رہا بلکہ ایک کم بیان کیا جا رہا ہے. جی دوبارہ آتے ہیں بٹی صاحب آپ کی طرف, آپ کی آواز ہو گئی. پروفیسر صاحب اپنا نعیم مسعود صاحب کی طرف ہی چلتے ہیں. نعیم مسعود صاحب, یہ اس وقت کرونا, اور آپ جب بھی ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں پروگرام میں ہفتے کے جس دن, اس دن ہم کرونا کا ہی رونا رو رہے ہوتے ہیں, اور آج پھر آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم کرونا کا ذکر کر رہے ہیں. دیکھیے ارشد ملک واز ون آف دوز پیپل. لوگ تو بہت زیادہ جا رہے ہیں اور اب حکومت نے جناب وہ این سی او سی اور پتہ نہیں سارے ادارے ختم کر کے ایک نیا ادارہ کھڑا کرنے کا اعلان کر دیا ہے کہ اس سے آپ کو صحیح کرونا کی اطلاع مل جایا کرے گی. مطلب یہ کیا کر رہے ہیں کہ یار اس وقت ملک میں ایمرجنسی ہے. ایک آپ نے جتنے عارضی ہسپتال بنائے تھے وہ لپیٹ دیے, ایکسپو والا ہسپتال بھی لپیٹ دیا جی, اور کوئی پتہ نہیں ہے اس پہ کتنے پیسے لگے ہیں, کتنے جاری ہوئے, کس کو جاری ہوئے, چارپائیاں کہاں گئیں, پارٹیشنیں کہاں گئیں, کرایہ کہاں گیا. ایکسپو سینٹر والے کہتے ہیں ہمیں کرایہ نہیں ملا, ہم بند ہو گئے ہیں, ہمارے ملازمین کی تنخواہیں نہیں ہیں ہمارے پاس, اور اتنی دیر سے آکوپائی کر کے ابھی تک وہاں پہ سامان پڑا ہوا ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے سر؟ دیکھیں روی صاحب, سب سے بڑی قابل غور بات یہ ہے کہ لگتا ہے کہ اب ٹیسٹنگ جو ہے شاید وہ کورونا معاملے کا حصہ ہی نہیں رہا. ہم نے کبھی ٹیسٹوں پہ بات ہی نہیں کی, کوئی بھی نہیں کرتا. بات کی بات ہوتی ہے, آپ کوئی بات کریں تو حکومتی معاونین, مشیران یا وزراء ایک ہی بات کہتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پہ ہمارے کام کو بڑا سراہا گیا اور ہم نے بہت اچھا کورونا کو کنٹرول کیا. میں ایک کوشچن آپ کے پروگرام کی وفاقت سے بھی کئی دفعہ حکومت سے پوچھ چکا کہ ہمیں کوئی یہی بتا دے کہ پاکستان میں میوٹیشن کے بعد کون کون سی سٹرینز ہیں. اچھا, اب جو سٹرینز ہیں وہ کتنی ویرولنٹ ہیں, کتنی ویرولنٹ نہیں ہے. جہاں تک ہماری کامیابی کا تعلق ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا کرم اس طرح ہوا کہ ہم نے ہارڈ امیونٹی اور فلیٹنڈ کرم کے فارمولے فنامنا سے بڑی حد تک کنٹرول پا لیا. یعنی انفیکشن بھی ہوئی, ٹھیک بھی ہوئے, کنٹرول بھی ہم ہو گیا. اب دوسری دفعہ یہ کورونا کی وبا آئی ہے تو حکومت نے تو سمجھا تھا ویسے دوسری دفعہ آنی ہی نہیں ہے. اس طرح آپ نے فرمایا کہ ہاسپٹل لپیٹ دیے گئے, کوئی ریسرچ نہیں ہوئی, کوئی تیاری نہیں ہوئی. میں آپ کو بتاؤں بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں کہ ممتاز بٹی صاحب کہ ڈیٹا نہیں آ رہا. اب ڈیٹا کا معاملہ یہ ہے روی صاحب, پہلے میرے 2 بچوں کو پہلی فیز یا بھائی 2 بچوں کو کورونا ہوا, اب میرے ایک دوسری فیز میں ڈرائیور کو ہو گیا. اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا ہر تیسرا یا چوتھا بندہ کورونا میں مبتلا ہے یا ٹھیک ہو چکا ہے. اب ڈیٹا تو ہم سب ایک دوسرے کے گھروں کا, ایک محلے کا, ایک شہر کا خود دے رہے ہیں.
अभी आप देखें कि आज की ताजा खबर यह है कि हैदराबाद और कराची में कोरोना बहुत ज्यादा है, लेकिन जो मैंने जाती सतह पे मुल्तान के कुछ डॉक्टर, कुछ मुजफ्फरगढ़ के, कुछ डीजी खान और लाहौर के, फिर पिंडी के डॉक्टर्स का मेरे पास डाटा है, उनकी वॉइस है। काश में स्टूडियो में होता तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता ये सुनाए। वो ये कहते हैं कि पहली दफा जब पहली फेज आई तब भी हमें फैसिलिटेट नहीं किया गया, और अब की बार भी बिल्कुल फैसिलिटेट नहीं किया गया। द कॉलम्स ऑफ डॉक्टर्स के, जो सरकारी डॉक्टर्स हैं, वो कहते हैं कि हमें यास्मीन राशिद के डाटा की समझ नहीं आती, और ना हमें वफाकी जो खुसूसी मुआवन है सेहत के, ना हमें उनके डाटा की समझ आती है। हमें इतना पता है कि मोर देन 50% हमारी नर्सेज, हमारा पैरामेडिक्स और हमारे डॉक्टर इसमें मुब्तला हो चुके हैं। अब देखना ये है कि हम इस चीज को, मैं अपने दोस्तों को, अपने व्यूअर्स को और आपको इतना अर्ज करता हूँ कि देखिए, जिसे हार्ट की बीमारी, हुकूमत ने कुछ नहीं करना, जिसे हार्ट की बीमारी है या जिसे कोई लीवर का प्रॉब्लम है या किडनी का प्रॉब्लम है, और उसके अलावा अगर कोई डायबिटिक हमारे आपके घरों में है तो उसे लॉकडाउन में नहीं लाया, लॉकअप में रख लें। अब हमारी जो हुकूमत है, क्योंकि इसकी पॉलिसी कोई नहीं है, हम लॉकडाउन में उस तरह नहीं जा सकते, क्योंकि हुकूमत पहले भी कंफ्यूजन का शिकार थी और अब भी कंफ्यूजन का शिकार है। और जब कंफ्यूजन के मामला हो तो आप पेंडेमिक का मुकाबला नहीं कर सकते। अब हुकूमत को कम वो टेस्ट की फैसिलिटी, वो हॉस्पिटल की, वो कहाँ गए वेंटिलेटर? अब वेंटिलेटर तो दूर की बात है, ऑक्सीजन का सिलेंडर आप बाजार से खरीदने जाए या आप हॉस्पिटल से पता करें तो वो मौजूद नहीं है। इस सूरत हाल में हमें, फिर मैं वो टेक्निकल टर्म बोलूंगा कि हमारे यहाँ रिसर्च बिल्कुल नहीं है। स्ट्रेन कौन सी है, इंफेक्टेड कितने लोग हैं, शहर कौन से हैं, कोई लॉकडाउन का, कोई आपके पास इन सब चीजों को चैनलाइज करने का कोई तरीका बिल्कुल नहीं है। हुकूमत इस हवाले से स्वाय बयानबाजी, स्वाय सियासतकारी के कुछ नहीं कर रही। मैं पूरे वसूख से ये कहता हूँ कि कोई भी कहीं भी आप प्रोग्राम रख ले, आपके कोई भी माहिरीन किसी किस्म का कोई करेक्ट जवाब देने से कातर है। इसलिए एक चीज जो मुझे समझ में आती है कि आइंदा 1-2 माह में ये लगता है ठीक है अगर वैक्सीन आ जाती है, वरना ये कॉमन कोल्ड की तरह आम हो जाएगी और हम इम्यून होकर खुद ही ठीक हो जाएंगे, इम्यून होकर खुद ही ठीक हो जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अपना मियां सैफ बड़ा जबरदस्त बोले हैं जी प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर वो नईम मसूद साहब टेक्निकली आए हैं ना, वो चूंकि हेल्थ उनका उनकी एक्सपर्टीज है, उनकी एक्सपर्टीज है, हेल्थ जो है बिल्कुल सही है, वो उनकी एक्सपर्टीज है, उनकी एजुकेशन भी इसी में है, और इसलिए वो इस पे उनसे ज्यादा मौसर कौन हो सकता था या इफेक्टिव कौन हो सकता था। सर, कोरोना जो है वो हुकूमत के एजेंडे का हिस्सा ही नहीं है, ये नहीं, वो फरमा रहे थे। मतलब कि हुकूमत जो है इस वक्त जो है अपोजिशन को जलसा करने देना है या नहीं करने देना, इस पे खेल रही है। वो आंखें फट गई थी इसहाक डार की बीबीसी के उसके अंदर, इस पे बोल रही है। किसी जगह पे पिछले 48 से 72 घंटों में मुझे कोरोना हुकूमत की प्रायोरिटीज में नजर ही नहीं आता, जो कि ज्यादा लीथल है, ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा डेंजरस है। अगर एक आध सवाल मुश्किल कर दिया गया हार्ट टॉक में इसहाक डार को, तो मेरा ख्याल वो बड़ा मैटर ऑफ प्राइड है फॉर वजीर आजम इमरान खान। मेरा ख्याल है वो समझ रहे हैं कि बस इसी पर पूरी कुल कायनात घूम रही है, और गवर्नेंस का मॉडल बनाना, कोरोना को डील करना, सारी इतने बड़ा सवाल बीबीसी ने कीता नहीं। अब तो आपको पता है जो कॉन्स्पिरेसी ने नहीं किया, आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट है ना, वो कह रहे हैं ये सवाल इमरान खान के साले ने करवाया बीबीसी। वो अपना इलेक्शन जीत नहीं सके, तुसी कहंदे हो कि सवाल करवा ले। अब यहां तक भी बात पहुंच गई ना करो। अच्छा हम छोड़े इस बात को, मार बोंगिया मैं नहीं मारना चाहता, लेकिन बहरहाल मार दी इस वक्त हमने। बात यह है कि मुझे कुछ यूं लग रहा है कि वजीर आजम इमरान खान ने बड़ी कोशिश की थी पहली वेव में, जब दोबारा वेव आई तो उनका सारा वो बयानिया ही उलट हो गया कि वो ये साबित करना चाह रहे थे कि पाकिस्तानी कौम एक हर्ड है, यानी कि हर्ड इम्यूनिटी, वो हर्ड है। इम्यूनिटी को छोड़े, इम्यूनिटी तो वैसे ही आ गई, हमने पैदा कर ली हिम्मत करके, मेहनत करके, अल्लाह पे भरोसा करके और बदपरहेजी करके। मेरा ख्याल है बदपरहेजी से इम्यूनिटी ज्यादा डेवलप होती है। हमारा तो ये बिल्कुल केमिस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट है ना बाकी अकवाम से। तो हमने हर्ड इम्यूनिटी के चक्कर में पड़े थे।
یہ ہمارے ہاں. اور دوسری بات آپ نے بڑی اچھی کی کہ ایک اور پرومیننٹ شخصیت چلی گئی. میں کہا شکر ہے کہ ہم پرومیننٹ نہیں ہیں. ہاں شکر. تو وہ تو 7th جنریشن یہ 8th جنریشن وارفیئر بھی اب ڈسکس ہو رہا ہے کہ جی اب آپ کا ٹی وی کہہ رہا ہے کہ ارشد ملک بی چلے گئے. اب بی کیوں آپ نے کہا یہ مجھے نہیں سمجھ آئی. بہرحال اس میں بھی کوئی آپ کا کوئی ڈیزائن ہے. اچھا اب رہ گئی بات کنفیوژن کی. تو دیکھیں کنفیوژن تو ان کی تمام تر پالیسیز میں موجود ہے. دیکھیں ابھی آپ نے سی پیک کی بھی بات کی تھی اور مجھے کہا تھا اس کا 1 منٹ کا جواب دیں. وہ یہی ہے کہ آپ کی حکومت میں جو انڈیسیزونیس ہے, جو فیصلہ نہ کرنے کی جو آپ کی صلاحیت ہے یا صلاحیت نہیں ہے, وہ ہر طرف جا رہی ہے. اس کا امپریشن ایک بڑا نیگیٹو امپریشن. میں آپ کو اس کا ایک اور مثال دوں. ندیم بابر صاحب ایڈوائزر ہیں پیٹرولیم کے, ہمارے بہت پیارے اور عزیز دوست ہیں, بڑے کامیاب بزنس مین ہیں. لیکن شاہزیب خانزادہ کہتا ہے کہ جو مختلف 150 سال میں انہوں نے ڈیلیز کیے, عجیب بات ہے, اپرچونٹیز موجود تھی بکنگ کی, اور قطر سے لڑائی کی ہے. قطر سے سستی ایل این جی کی بجائے مہنگی فرنس آئل کے اوپر بجلی بنا کے, اور الزام شاید خاقان عباسی اور آپ پہ اور میری جیب پہ ڈکیتی ڈالی ہے, اس کا والیوم 122 ارب بنتا ہے. اب اس کے خلاف پریس کانفرنس کرنی تھی ندیم بابر صاحب نے اور عمر ایوب صاحب نے, اور دونوں آپ 5 منٹ پہلے بھاگ لیے, غائب ہو گئے. مثال تاریخ کے اوراق میں سے آپ کو دوں گا. ہم بات کرتے ہیں یہ شیر شاہ سوری نے جرنیلی سڑک بنائی. شیر شاہ سوری انجینئر نہیں تھا, وہ ایک ایڈمنسٹریٹر تھا. یہاں ایڈمنسٹریشن ہی کا فقدان ہے. نہیں سر, اس کے پاس بندوق تھی, ایڈمنسٹریٹو ایبلٹی کا فقدان. وہ چاہتا سڑک تو یہاں بھی بہت لے لیتا, ٹول کا ٹھیکہ بھی اپنے پاس رکھ لیتا, بندوق اس کے پاس. وہ ہمارے پاس بندوقیں بھی ہیں, توپیں بھی ہیں, لیکن اس کا استعمال تو صحیح کریں. کم سے کم ایڈمنسٹریٹو ایبلٹی ہوگی تو پھر آپ کوئی کام لیں گے نا. آپ میں تو انسائٹ ہی نہیں ہے چیزوں کی, آپ آگے دعوے کر دیتے ہیں. اس میں دیکھیں سی پیک میں بھی ہمارا نقصان کیوں ہوا. سی پیک میں بھی آپ نے یہی تاثر دیا کہ یہ تو برین چائلڈ ہے جی نواز شریف کا, یا ماضی میں جیسے ہمارے زرداری صاحب کلیم کرتے ہیں اسے گورنمنٹ تو اس کو اون ہی نہیں کرتی. تو گورنمنٹ کا جب اتنا غیر ذمہ دارانہ بیہیویئر ہوگا تو اس سے دوسری ریاستیں, بھلے وہ ہمارا دوست چین ہی ہو, وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ آئے ہی سپوائلر کے طور میں, یہ کوئی یہ سنجیدہ کام نہیں کرنا چاہتے. دے ڈونٹ مین بزنس. اس میں پھر دیکھیں نا انویسٹمنٹ شائع ہوتی ہے, پیسہ منی از آلویز شائع. وہ جو پیچھے انویسٹر چائنا میں بیٹھا انہوں نے بھی کہا ہوگا اپنی گورنمنٹ کو بالکل ٹھیک جی بھلے آپ کا بڑا اسٹرکٹ کنٹرول ہے شی جن پنگ کا, لیکن ہم یہ کروڑوں اربوں روپے کا سرمایہ بو نہیں سکتے انسٹیبل پالیسی کی وجہ سے. مجھے تو لگ رہا ہے حکومت کا جو گورننس کا ماڈل ہے وہ یہ ہے, یہ جو پولیس والے ڈانگریاں پکڑ کے مختلف جگہ پہ نہیں کھڑے ہوتے, رکو 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 کدھر جا رہے ہو, تو آپ کہتے ہیں میں فلاں جگہ پہ جاؤ, ادھر صرف روک کے پوچھنا ہوتا ہے. یہ جو حکومت نے سی پیک کو کہا رکو 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 پہلے سانو دسو کرن کی لگے ہو, تو سی پیک والوں نے 2 سال لگا کے بتایا ہم یہ کرنے لگے. اب وہ کہتے ہیں جاؤ, وہ کہتے ہیں ساڈا انجن سٹارٹ نہیں ہون ڈیا, بڑی زیادتی سے نہیں جانا, اسی کتنے جائیے, ساڈا انجن دھکا لاؤ. اب دھکا لگانا پڑے گا سی پیک کو. لیکن کرونا دھکا لگانے سے بھی نہیں جا رہا یار. دنیا میں اس وقت ہر ملک کی حکومت یہ بتانے میں مصروف ہے کہ ہمارے پیارے عوام الناس, آپ کو فلاں مہینے کے فلاں دن میں ہم انجیکشن لگائیں گے, ویکسین لگائیں گے کرونا کی. ہماری حکومت میں یہ بحث نہیں ہو رہی. ہماری حکومت میں بحث ہو رہی ہے کہ دیکھیا پھر کیویں اکھاں ابلیاں ہوئیاں سن ساگ ڈار دیاں. صاحب آپ نے انجیکشن کی بات کی, انجیکشن تو لگ رہے ہیں, آپ کو کس نے کہا نہیں لگ رہے؟ اچھا, کبھی پیٹرول کا انجیکشن آپ کو دیا جاتا ہے, کبھی آٹے کا انجیکشن ہوتا ہے, کبھی چینی کا انجیکشن مسلسل ہمارے گھسا ہوا ہے بازو کے اندر. تو باقی دیگر پرمنٹ ہی لا دیتا تھا, وہ سارے بازو آپ نے احتیاطاً کہا ہے. ہاں جو بھی ظاہر ہے, وہ بات یہ ہے جی کہ اصل میں لڑائی ہو رہی ہے. رئیس صاحب صبح کہیں اور ہوا ہے, بازو آپ نے احتیاطاً کہا ہے. رئیس صاحب بازو ہی ٹھیک رہتا ہے, بازو سے آپ ادھر ادھر. ہاں ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے جی کہ وہ اب لڑائی اصل میں رئیس صاحب ہو رہی ہے کووڈ-18 اور کووڈ-19 کے درمیان کہ جیتنا کس نے ہے. اب وہ اپوزیشن جو ہے وہ ہے جی کووڈ-18 کے خلاف, وہ ادھر لڑ رہی ہے. اب آپ لڑ رہے ہیں کووڈ-19 کے خلاف جو عوام ہے. اب عوام کو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ 19-20 کا 19-18 کا فرق ہے وہ نکل جائے. ان کو بھی مشکل ہے ذرا سا, لیکن نان سیریسنس آف دا گورنمنٹ جو ہماری موجودہ پی ٹی آئی کی سرکار ہے, اس کی پہلے دور میں بھی نظر آئی, پہلے فیز میں بھی, دوسرے فیز میں اس سے زیادہ نظر آئی. پہلے دور میں تو چلو کم از کم یہ تھا کہ کچھ لاک ڈاؤن ہوا, ماسک ادھر ادھر سختی کی ہم نے, سارا کچھ کیا, پریس کانفرنسز بھی ہوتی تھی, کچھ نہ کچھ ہو گیا. اس فیز کے اندر تو سوائے پریس کانفرنس کے کچھ نہیں کیا گیا.
کچھ علاقے میں نے ضرور دیکھے جو لاک ڈاؤن ہوئے ہیں, مثلا رات میں ڈیفینس کی طرف گیا تھا فیز 5 میں, وہ انہوں نے کچھ گلیاں بند کی ہوئی تھی جی کہ یہاں پہ مریض نکل آئے ہیں, اور تسی گلیاں دے پچھلے پاسے ہو کے اندر, اور وہ یہ تھا کہ جی پچھلی طرف سے وہ کھلی تھی, ان کے اندر جو نہیں میں خود فیز 4 میں رہتا ہوں, مجھے کورونا ہوتے ہوتے رہ گیا کیونکہ ساری گلیاں بند تھی, تو میں کورونا والے علاقے میں گھومتا رہا. اب اس میں یہ ہے کہ آپ کی دیکھیں رئی صاحب, یہ بیماری یا یہ وائرس جو ہے نا, یہ جانا ہے ہمت کے ساتھ, یہ ایسے نہیں اس نے ہمارا پیچھا چھوڑنا, حوصلے نال جانا ہے, حوصلے کے ساتھ جانا ہے, یہ پانی کے ساتھ نہیں ہے, چائے کے ساتھ نہیں ہے, دودھ کے ساتھ. اب انہوں نے نہانا بھی منع کر دیا, ٹھیک ہے نا. اب اس میں یہ ہے جی کہ آپ نے کورونا کو نہیں, انہوں نے کہا تھی وزیر اعظم نے کہا نہانا جو ہے نا سب سے پہلے احتیاط ہے کہ وہ ویسے بھی ٹھنڈے پانی میں نہیں نہایا جاتا بندے سے. اب اس میں یہ ہے جی کہ آپ یہ دیکھیے کہ حکومت کا کھڑی, مجھے کل میرے نمبروں پہ میسج آ رہا تھا دونوں فونز پہ کہ جی آپ کے بھی آیا ہوگا ٹھیک ہے, اگر آپ پرائم منسٹر کورونا ریلیف فنڈ میں پیسے دینا چاہتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ ابھی کون سی ضرورت پڑ گئی ہے, جو پیچھے پیسے آئے ہیں ہم نے اس کا حساب آپ سے نہیں دیا جی, ہم نے نہ مانگا نہ ہم نے دیا, ہم نے کہا چلو جی گورنمنٹ کو چلنے دیں, گورنمنٹ چلے تو صحیح نا جی. اب بات یہ ہے جی کہ آپ کو 2.5 سال ہو گئے, آپ کو سمجھ گیا, یہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ جی یہ بھی کووڈ-19 جو تھا یہ اپوزیشن کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آیا. وہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, جو بھی حکومت جو مرضی کہتی رہے, نیب جو مرضی کہتی رہے, باقی ادارے بھی جو مرضی کہتے رہے, لیکن یہ کم از کم ان کے وجہ سے نہیں ہے رئیس صاحب. ان کی وجہ سے ابھی انہوں نے جلسے جلوس کیے ہیں, اس میں سے دیکھ صرف یہ لیں کہ اس میں جو بندہ آیا, کیا ان کے پاس کوئی ڈیٹا انٹری ہے کہ جو بندہ وہاں پہ انٹر ہوا ہے وہ واپسی جا کے تندرست رہا ہے, یا اس کو نہیں ہوا, یا اس کو ہو گیا. یہ تو ہم نے کیا ہی نہیں کبھی. ہم فٹافٹ 3 بندے پھٹا کھولا, ٹی وی کا وہ کھولا, LED کھولے, ٹھک کر کے پریس کانفرنس کر دیتے ہیں. اللہ کے بندوں کوئی ڈیٹا تو لے لو یار, بالکل ٹھیک کہ ہمارے دنیا پوری میں کیا ٹرینڈ چل رہا ہے, ہمارے ایشیا میں کیا ٹرینڈ ہے, اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا جدھر ہم بیٹھے ہیں ساؤتھ ایشیا میں اس میں کیا ٹرینڈ ہے, ہمارے ہمسایہ ممالک میں کیا ٹرینڈ ہے. ہم صرف یہ لگے ہوئے ہیں جی کہ چونکہ ہم نے اپوزیشن کو دبانا ہے, اس کو تن کے رکھنا ہے, ہم اس کو تن نہیں جا رہے ہیں, اور کووڈ ہمیں تن نہیں جا رہا ہے, کووڈ جو ہے وہ قوم کو تن نہیں جا رہا ہے. بہت شکریہ اسلان بھٹی صاحب, میاں سیف الرحمان صاحب, جناب نعیم مسعود صاحب اور ممتاز بھٹی صاحب, چاروں صاحب کا بہت شکریہ. موجودہ حکومت کے پاس اس وقت سب سے بڑی چیز جو ہے وہ لیک آف کریڈیبلٹی ہے, اور میں یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں, اب بھی کہہ دیتا ہوں کہ موجودہ حکومت کے جانے کے بعد کم از کم 3 سے 5 سال کا کول آف پیریڈ چاہیے ہوگا. جب کسی عمارت میں آگ لگتی ہے تو پھر فائر بریگیڈ اس پہ پانی ڈال کے اس کو بجھا دیتا ہے, پھر کہتا ہے اب اس کا کول آف پیریڈ شروع ہو گیا, اور ہو سکتا ہے کول آف پیریڈ 2-3 دن تک وہ چلائے, آگ 2 گھنٹے کے لیے لگی ہو. تو اس گورنمنٹ کا بھی, اس ریاست کا بھی کول آف پیریڈ ہوگا, جس کے اندر عوام کو یہ دوبارہ یقین دلایا جائے گا کہ ریاست سچ بھی بولا کرتی ہے, وعدے سچے بھی ہوتے ہیں, جھوٹے ہی نہیں ہوتے, یو ٹرن جو ہوتے ہیں وہ منع بھی ہوتے ہیں. یہ ساری جو روایتی گلوبلی بیسک نیچر کی موریلٹی ہے, یہ اس قوم کو دوبارہ سکھانی پڑے گی, ورنہ یہ ریوڑ سے بھی آگے کی بات ہو جائے گی, جن کو ہم زومبیز کہتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.